ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله إن الله لا يغير ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، ویسے تو 9 اگست کا دن ہے تو اپنے ہی ملک کے حوالے سے کوئی بات ہونی چاہیے، لیکن اگر ہم غور کریں تو حالات ہمارے ہی پریشان کن نہیں ہیں. پوری امت مسلمہ کے حالات تقریباً ایک جیسے ہی ہیں. جو مسائل ہمارے ہیں وہ بنگلہ دیش کے بھی ہیں. آپ نے پچھلے دنوں میں وہاں جو ہوا وہ دیکھا. کسی کو سمجھ آئی یا نہ آئی، اس نے فیس بک پہ اپنے خیالات کا اظہار فرمانا ضروری سمجھا، اور بعض لوگوں نے تو ایسے خیالات کا اظہار کیا جیسے پیچھے وہی تھے، سارا وہی کر رہے تھے. جس نے جو سمجھا، جو اس کا ذہن تھا، جس تنظیم سے اس کا تعلق تھا، جس نظریے کا وہ حامی تھا، اس نے کہہ دیا دیکھا بس ایسے ہی ہوتا ہے. ایران میں دیکھیں، افغانستان میں دیکھیں، جس ملک کو مرضی آپ دیکھ لیں، تقریباً ایک جیسے حالات ہیں. اور یہ اس امت کے حالات ہیں جس نے 1000 سال پوری دنیا پہ حکومت کی ہے. کبھی تاریخ میں آج تک ایسا ہوا نہیں ہے کہ کسی قوم یا نظریے نے 1000 سال تک پاور سے حکومت کی ہو. 300 سال سے آہستہ آہستہ دیکھیں، جتنی بڑی عمارت ہوتی ہے اس کو گرتے ہوئے بھی اتنا ہی وقت لگتا ہے. تو جو اسلامی حکومت تھی وہ کوئی معمولی نہیں تھی. 90 لاکھ مربع میل سے کہاں آگے باتیں نکلی ہوئی تھی. تو ظاہری بات ہے 1-2 سال کے اندر، 10-15 سال کے اندر تو اس نے نیچے نہیں گرنا تھا. اس نے گرتے گرتے بھی صدیاں لگانی تھی. تو تقریباً 2 صدیوں تک تو ہمارے لوگوں کو یہ اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ وہ گر رہے ہیں. اول تو انہیں ادراک ہی نہیں ہوا. جو تاریخ کی ہم کتابیں پڑھتے ہیں، چند لوگوں کو ادراک ہوا تھا، اس کے علاوہ سب اپنی موج مستی میں لگے ہوئے تھے. 100 سال پہلے ذرا ادراک ہوا، کوئی تحریکیں چلی، لیکن مسائل دن بدن بڑھتے گئے. پاکستان کو ہم دیکھیں یا عالم اسلام کو دیکھیں، ہمارے اس وقت 4 بڑے بڑے مسائل ہیں. ہمارے معاشی مسئلے ہیں. ہر جگہ یہی صورتحال ہے. معیشت کنٹرول میں نہیں ہے. بنگلہ دیش کا واقعہ تازہ ہے تو وہاں بھی بنیادی مسئلہ یہی تھا. معاشی عدم استحکام بہت زیادہ تھا. ہمارے ہاں مثالیں تو دی جاتی تھی، لیکن وہ کچھ ان کے معاشی مسائل ایسے تھے کہ وہ چند لوگوں کو ہی فائدہ تھا، زیادہ لوگوں کو فائدہ اتنا نہیں آ رہا تھا.
چند لوگوں کو یا چند ہزار یا لاکھوں کو آپ کہہ لیں، لیکن جو ایک بہت بڑا طبقہ تھا وہ ان معاشی مراعاتوں سے محروم تھا۔ پھر سیاسی عدم استحکام بھی ہمارے امت اسلامی کا ایک مسئلہ ہے۔ جس مرضی ملک کو آپ دیکھیں، ایران کو بھی دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں، یہ بنگلہ دیش میں پھر اس کا نتیجہ کہ سیاسی عدم استحکام تھا، وہاں پہ اپوزیشن ساری جیلوں میں تھی اور مذہبی بندوں کو باری باری پھانسیاں دی جا رہی تھی۔ تو ظاہری بات ہے ہر ایک کی فین فالوئنگ ہے، ہر طبقہ پھر باہر آتا ہے۔ یہ کسی ایک طبقے نے کام نہیں کیا، یہ مل جل کے سب نے کام کیا ہے۔ طلباء آگے لگے، مذہبی جماعتیں بھی ساتھ مل گئی، اپوزیشن بھی ساتھ مل گئی، اسٹیبلشمنٹ جو ان کی تھی پیچھے ہلا شیری دینے والی تھی، کروانے والی تھی، اس کو ایکسٹینشن نہیں مل رہی تھی، اس نے نیا کھڑا کر دیا، اس کو مل جاتی وہ نہ کھڑا کرتا۔ بر صغیر کا مزاج تو ایک ہی ہے نا، الگ تو وہ ہم ہی سے ہوئے ہیں، خون بھی ہمارا وہی ہے، نظریہ بھی ہمارا ایک ہے، ہم تو ایک ہی وطن کے باسی ہیں، تو نظریے آگے بھی وہی ہیں۔ وہ سیاسی عدم استحکام آیا، یہاں بھی ہے، داخلی عدم استحکام بھی ہے، خارجی عدم استحکام بھی ہے، اور ہمارا تیسرا بڑا مسئلہ امت اسلامیہ کا اخلاقی مسائل ہے۔ بے شرمی کی حد تک ہم بد کردار ہو چکے ہیں، بد کرداری بہت بڑھ گئی ہے، اس قدر بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کو بد کرداری کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ یہ ہم اپنی لائبریریوں میں ایسی کتابیں بچوں سے چھپا کے رکھتے ہیں جو کتابیں عربی ادب پہ مشتمل ہیں، عرب کا جاہلی معاشرہ، اور وہ عرب کا وہ شاعری کا معیار جو قرآن پاک کے نزول کے وقت تھا، اس کے بعد دوبارہ ویسا عرب کی شاعری کو عروج نہیں مل سکا، اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، مفاہیم کو سمجھنے کے لیے، محاوروں کو سمجھنے کے لیے وہ کتابیں باقاعدہ بچوں کو مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں تاکہ وہ اس دور کی شاعری کو دیکھیں، ادب کو دیکھیں، فصاحت و بلاغت کو دیکھیں، تو اس کا بھی سہارا لے کر قرآن پاک کی درست تشریح کر لیں، کام آتی ہے یہ چیزیں۔ لیکن اتنی شرمناک ہے، ان کو اپنی کتابوں میں چھپا کے رکھنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ عرب کے جاہلی شعراء اپنے معاشقوں کی داستانیں، زناکاریوں کی داستانیں وہ شاعری میں لکھتے تھے، اور ان زناکاریوں کی داستانوں کو بطور فخر بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ لٹکایا جاتا تھا تاکہ بندہ طواف بھی کرے اور وہ ان کا جو سیکسول معاشرہ ہے اس کی منظر کشی بھی ساتھ ساتھ پڑھتا جائے کہ یہاں ہوتا کیا ہے۔ یعنی ہمارا معاشرہ امت اسلامیہ کا بد کردار ہے۔ سب سے زیادہ جو گندی فلمیں پاکستان میں دیکھی جاتی ہیں، سب سے زیادہ ویب سائٹ یہاں ہیں، پورن انڈسٹری یہاں پر پروان چڑھتی ہے، یہاں پر لائیو مناظر دکھائے جاتے ہیں اسی ملک کے اندر سے۔ یہ ہمارے ملک کا مسئلہ بھی ہے اور امت اسلامیہ کا مسئلہ بھی ہے۔ اور چوتھا جو ہمارا مسئلہ ہے نا امت اسلامیہ کا، ہمارے تعلیمی مسائل ہے، ہمارا نظام تعلیم ٹھیک نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کوئی بھی قوم جب کھڑی ہوتی ہے نا، یا معیشت کے اوپر یا سیاست کے اوپر، کردار کے اوپر یا تعلیم کے اوپر، یورپ کی ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے، وہ غیر مسلم ہے، ان کے لیے دنیا ہی ہے، آخرت کا تصور نہیں ہے۔ انہوں نے ان چیزوں کو اپنے حساب سے مینج کیا، اپنے حساب سے بنایا اور اپنے ہی حساب سے اس کو آگے چلایا ہے، دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ ہمارے کچھ لوگوں کا یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید جب ہم ان کی نقالی کریں گے، ان کی پیروی کریں گے سر سید کا، دیگر ان کے رفقا کا یہ خیال پیدا ہوا شاید ہم انگریزوں جیسے کاٹھے انگریز بن جائیں گے نا تو ہمیں ترقیاں نصیب ہو جائیں گی، عظمتیں نصیب ہو جائیں گی۔ یہ ان کے ہمارا مسائل کا حل نہیں ہے۔ ہم بطور مسلمان، ہمارے ہاں حلال و حرام کا نا ایک فرق ہوتا ہے، ہم اس کے پابند ہوتے ہیں۔ کافر جو ہوتا ہے یہ حلال و حرام کا پابند نہیں ہوتا، اس کے لیے سور بھی ٹھیک ہے، کتا بھی ٹھیک ہے، وہ کتے بھی کھاتے ہیں، سور بھی کھاتے ہیں، بلے بھی کھاتے ہیں، وہ شادیاں بھی نہیں کرتے، بوائے فرینڈ بھی رکھ لیتے ہیں، گرل فرینڈ بھی رکھ لیتے ہیں، وہ مرد کے ساتھ بھی شادی کر لیتا ہے، وہ اس کو سمجھتے ہیں یہ ہے ترقی۔ لیکن مسلمان جو ہوتا ہے یہ حلال و حرام کا پابند ہوتا ہے، اس نے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے معیشت کا ہو، سیاست کا ہو، کردار کا ہو یا تعلیم کا ہو، اس نے دیکھنا ہوتا ہے میرا دین اس کی اجازت دیتا ہے۔ اگر تو میرے دین میں یہ رویہ اختیار کرنے کی اجازت ہے پھر تو میں اختیار کرتا ہوں، اگر میرا دین ان مسائل میں مجھے روکتا ہے کہ نہیں کرنا، ایک اچھا مسلمان وہ کام نہیں کرتا۔
یہ ہمارے بھی مسائل ہیں، سب کے مسائل ہیں. تو آج نہ ہم اس جمعے کے اندر ان ذمہ داروں کا تعین کریں جن لوگوں کی وجہ سے ہماری یہ درگت بن رہی ہے، تباہی اور بربادی ہو رہی ہے نا. وہ ذمہ دار کون ہے اس چیز کا؟ تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں پہلا جو طبقہ ہے نا امت کی تباہی کا ذمہ دار، زوال کا ذمہ دار، وہ سرمایہ دار ہے، بے رحم سرمایہ دار. آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی سرمایہ دار تھے. عبد الرحمن بن عوف بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. ایک ایسے بڑے بڑے تجار صحابہ کے نام آتے ہیں جو اس دور کے اندر انڈسٹریوں کے مالک تھے، پیسوں کے مالک تھے، لاکھوں درہم و دینار کماتے تھے، لیکن جب بھی امت اسلامیہ کو ضرورت پڑتی تھی وہ اپنے خزانے کی بوریاں آپ علیہ السلام کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے تھے. وہ سرمایہ دار تھے. لیکن جیسے ہی تبوک میں ضرورت پڑتی تھی ابوبکر صدیق گھر کا سارا سامان لا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے تھے. عمر فاروق گھر کا آدھا سامان لے آتے تھے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 اونٹ دے دیے، اشرفیوں کے ڈھیر لگا دیے. جس صحابی کے پاس جتنا پیسہ ہوتا تھا اسلام کو ضرورت پڑتی تھی وہ سارا لا کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا تھا. کام یہ بنتا ہے سرمایہ دار کا، پیسے والے کا، جہاں دین کا کام ہوتا دیکھے اور دیکھے کہ واقعتاً صحیح کام ہوتا ہے وہاں اس کے ساتھ تعاون کرے، وہاں ساتھ کھڑا ہو جائے. آپ دیکھیں سر سید سے ہمیں لاکھ اختلاف ہے، اور اس کی آئیڈیالوجی، نظریات، الہاد اور انکار حدیث اور دین کے شاعر کا مذاق اڑانا اپنی جگہ پہ، لیکن اس بندے نے 1857 کے بعد جو میں نے پڑھا ہے، جو میرا نظریہ بنا ہے، اس بندے نے امت مسلمہ کی خدمت بھی کی ہے. اس آدمی نے ایک دو نہیں لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائی ہیں. جب لوگوں کو 1857 کے بعد چونکوں میں کھڑا کر کے سینکڑوں لوگوں کو توپوں کے سامنے کھڑا کر کے اڑایا جاتا تھا، یہی بندہ تھا جس نے اس وقت مسلمانوں کی جان بچانے میں اہم کردار ادا کیا تھا. اختلاف اپنی جگہ پہ، کوئی اسے مسلمان سمجھے نہ سمجھے اور بات ہے، اس کا نظام تعلیم جوتے کی نوک پر کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس نے اس دور کے اندر علی گڑھ جو بنایا، عالم اسلام کے زوال کے دور میں علی گڑھ بنانا اور اس کے لیے تگ و دو کرنا اور مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے انگریز کے ساتھ لڑنا، پریشانیاں حل کرنے کے لیے ہر مسلمان کے ساتھ جیلوں میں جا کے اس کو بچانا، یہ اس بندے کی بہت بڑی نیکی ہے اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے. وہ بندہ، اس کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں، حیات جاوید وغیرہ دیگر کتابیں بھی ہیں، اس میں لکھا جب اس نے علی گڑھ بنانا چاہا تو اس نے سوچا کہ شاید میں قوم کے سرمایہ داروں کے پاس جاؤں گا، یہ میرا مسئلہ حل کر دیں گے. اس کا ایک ذہن تھا، اس کا ذہن یہ تھا کہ اس مسلمان اگر انگریزوں کی نقالی کریں گے، انگریزوں کی تعلیم حاصل کریں گے تو مسلمان آگے نکل جائیں گے. اس نے یہ سوچا کہ انگریز اس تعلیم کی وجہ سے آگے نکل گئے ہیں. اس کا ایک ذہن تھا، سوچ تھی، صحیح نہیں ہے. یہ آج جتنا اسکولوں کالجوں کا جال بچھا ہوا یونیورسٹیوں کا، یہ سارا اسی کا بنایا، وہیں سے کام چلا ہے. تو یہ ایک امید لے کر بڑے بڑے سرمایہ داروں کے پاس گیا کہ میں نے اتنا بڑا کام کرنا ہے جہاں میں قوم کے بچے پڑھاؤں گا، قوم کے بچے کھڑے کروں گا، یہ آگے نکلیں گے، سیٹوں پہ پہنچیں گے، کام کریں گے قوم و ملت کا. تو کسی نے کچھ نہیں دیا. یعنی آپ اندازہ کریں اب بھی اگر کوئی بندہ واقعتاً دین کا کام کرنا چاہے، اول تو پہلی دفعہ کسی سرمایہ دار کے ساتھ ملاقات کا شرف ہی حاصل ہو جائے نا، وہی بڑی بات ہے. اور شرف حاصل ہونے کے بعد وہ اس کی ساری بات سننے کے بعد کیا کہ اچھا دے دیں یا سوچ دیں، تاڑی گلاں بڑیاں ودیا، ویسے تاڑیاں گلاں بڑیاں اچھیاں نے. اس کے بعد کیا کرے گا؟ نہ اس کے بعد فون اٹھانا ہے، نہ جواب دینا ہے، نہ دفتر میں آنے دینا ہے. زیادہ سے زیادہ چھلانگ کیا لگائے گی؟ جو نظریہ وہ بندہ اس کو بتا کے جائے گا ویسا ادارہ کھڑا کر کے بیٹھ جائے گا. اب اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا کہ پیسوں سے کام نہیں ہوتے، کام ہنر مندوں سے ہوتے ہیں، کام کرنے والوں سے ہوتے ہیں. یہ سر سید بھی نا بھکاریوں کی طرح کہتے ہیں، گلی گلی محلے محلے، یہ لوگوں کے گھروں میں گیا، چندے اکٹھے کیے، پیسے اکٹھے کیے علی گڑھ بنانے کے لیے، اسکول بنانے کے لیے. دیکھو اس کو انگریز نے گرانٹ دے دی، لیکن حیدرآباد سے گرانٹ نہیں ملی. اس وقت دنیا کا سب سے سرمایہ دار آدمی یہ حیدرآباد دکن کا نواب تھا، نواب آف حیدرآباد تھا. وہ بھوپال کے اندر بیٹھے مسلمان تھے، ان کے لاکھ اختلافات صحیح. ایک ہم تو گالی دیتے ہیں نا کہ سر سید کو پیسہ کس نے دیا؟ انگریز نے دیا. انگریز نے پیسہ دے کے اس کو جو اسکول بنا کے دیا، بڑا کچھ دیا، انگریز نے ٹیچر دیے اپنے. آپ نے کیا دیا؟ حیات جاوید میں غالباً حالی نے حیات جاوید میں لکھا یہ واقعہ، سر سید
جب کسی سرمایہ دار کے گھر کے اندر گئے نا پیسہ مانگنے کے لیے کہ میں نے قوم کا کام کرنا ہے، آپ مجھے پیسہ دے دیں، میں قوم کا، دین کا، دنیا کا کام کروں گا، قوم کھڑی کروں گا، اس نے کہا ہاتھ آگے کرو۔ سر سید رحمہ اللہ نے ہاتھ آگے کیا، اس نے کہا اے لیا، یہ دیکھیں، یہ سوئی دیکھیں، سر سید کے ہاتھ پہ تھوک دیا اور کہا اے ہی میں تنوں چندہ دے سکتا، لے جا، چاہیے تے اے لے جا۔ سر سید پہ قربان جاؤں، اس کی سوچ پہ، اس کے کردار اور اخلاق پہ، اس کے دین پر نہیں، اس کے دینی نظریات پر نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ کی مہربانی ہے، آپ نے مجھے بہت بڑا سبق دے دیا ہے، بہت بڑی نیکی کر دیا میرے ساتھ، میں آپ کا تھوک اسی طرح محفوظ کر کے جہاں پر علی گڑھ کی اینٹ لگاؤں گا وہاں پر میں لگا دوں گا۔ ہمارے پاس پانی بڑا کم ہے، آپ کا تھوک پانی کے کام آئے گا۔ لیکن آپ دیکھیں، آپ کوئی بڑا پروجیکٹ شروع کریں، لائبریری کا، کسی ادارے کا، کوئی ویژن اور مقصد لے کر کھڑا کریں، کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ سوچ کیا بنی ہوئی ہے؟ پتھر کھڑے کر لو، اٹاں کھڑے کر لو، روڑے بنا دیو، اپنے کام کرنے والے کے ساتھ کیا حشر کریں گے وہ میں آگے بتاؤں گا۔ لیکن سوچ کیا ہے کہ وہ فکر پیدا ہوئی ہے، یہ ہم سے آگے نکل جائے گا، اس کی عزت زیادہ ہو جائے گی، اس کا مقام زیادہ ہو جائے گا، لوگ میرے کپورے اٹھاتے ہیں، لوگ میرے جوتے چاٹتے ہیں، لوگ مجھے سلوٹ کرتے ہیں، مجھے اسے سلام کرنا پڑ جائے گا، مجھے اس کی عزت کرنی پڑ جائے گی، لوگ میری راہوں میں پلکیں بچھاتے ہیں، مجھے اس کی راہوں میں پلکی بچھانا پڑیں گی، فوراً پرے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کام یہی نہیں ہوا، آپ قوموں کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، نوح علیہ السلام کے سے شروع کر لیں، جناب نوح علیہ السلام کا پڑھیں، جناب شعیب علیہ السلام کا پڑھیں، جناب لوط علیہ السلام کا، جتنے بڑے بڑے انبیاء کا، موسیٰ علیہ السلام کا پڑھیں، کرتے کرتے نبی کریم علیہ السلام سے کام آخر پہ لے آئیں۔ ہر نبی کے جو بڑے دشمن ہوتے تھے وہ علاقے کے چودھری اور سرمایہ دار ہوتے تھے، وہ انہی کو مصیبت پڑ جاتی تھی کہ یار اگر یہ بندہ آ گیا تو میں تو گیا، مینوں کسی نے چودھری صاحب کہنا ہی نہیں، مینوں کسی نے حاجی صاحب کہنا ہی نہیں، میری جتی کسی نے چکنی نہیں، اے اگے آ گیا تو میرے بچے نے جتی چک لینی ہے، میں تو پتھر دل ہوں نا، میں تو سنگ دل آدمی ہوں، لیکن میرا بچہ تو بے وقوف ہے، اس کے ساتھ بیٹھا، اس کا مرید بن گیا، یہ تو اس کی جوتیاں اٹھایا کرے گا، ہم نے تو جوتیاں اس کے سر پہ مارنی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ پہلی مصیبت ہے، یہ پہلے ذمہ دار لوگ ہیں۔ اور دوسری بڑی ذمہ داری آتی ہے ہماری لیڈران کرام کے اوپر، یہ سیاسی اور مذہبی، ان کی کبھی نقاب کشائی کرنی ہے، ان کے ساتھ علیحدہ بیٹھ کے دیکھیں، ان سے پوچھیں بیٹھ کے آپ کا مقصد کیا ہے۔ ایک لیڈر کا فون آیا ایک دفعہ، آپ ہمارے ساتھ چلیں جی، آپ کو یہ عہدہ بھی ملے گا، وہ بھی ملے گا، وہ بھی ملے گا، وہ بھی ملے گا۔ میں نے کہا اچھا آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، یہ بتائیں نا، کہ آپ نے جو مجھے اتنا میرے باپ کے اوپر احسان کیا کہ آپ کو پورے پاکستان میں ہی نظر آیا ہوں، کہ میرے ذریعے سے بڑا کوئی پاکستان میں انقلاب آ جائے گا، آپ جیسے لوگ آئیں گے نا تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی، دین بڑا پروان چڑھ جائے گا۔ تو میں نے کہا آپ کا مقصد کیا ہے، یہ بتائیں مجھے، کرنا کیا چاہتے ہیں۔ تو جناب والا نے فرمایا میرا مقصد یہ ہے، اتنا سا میرا مقصد، ہمارا مقصد ہے، اتنے سالوں سے 50-40 سال سے لگے ہوئے ہیں، مقصد کیا ہے، ہمارے پاس اتنے افراد ہوں، جب بھی ہم انہیں کال دیں، اکٹھے کریں، وہ کوئی روڈ بلاک کر دیں آ کر، چلو جی بس یہ مقصد دیکھ لو۔ اور یہ کام تو آپ دہاڑی کے مزدوروں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اس کام کو کروانے کے لیے پڑھے لکھے لوگ ہی رہ گئے ہیں، علماء ہی رہ گئے ہیں، صلحاء ہی رہ گئے ہیں، ہنرمند رہ گئے ہیں۔ یہ تو کسی مراسیوں کی بستی میں جا کے 200 روپے دو اور جا کے روڈ بلاک کر دو، یہ کون سا مشکل کام ہے۔ اب یہی ہو رہا ہے نا، یہ سیاسی قائدین ہوں یا مذہبی قائدین ہوں، یہ یہاں جو جھوٹے ہیں، جو میرا تجربہ ہے، پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، دین کا درد ان کے دل میں کبھی نہیں دیکھا، سیاسی ہوں یا مذہبی، جو ہم نے قریب دیکھا شاید کہ اچھا بھی ہو جائے۔ اور اتنے افسوس کی صورتحال ہے کہ یہ امت کی بربادی کو نا خوشی بنا کے پیش کرتے ہیں، یعنی بندگانے خدا، افغانستان تباہ ہو گیا، لیبیا تباہ ہو گیا، عراق تباہ ہو گیا، شام تباہ ہو گیا، لبنان تباہ ہو گیا، اور مصر کی اینٹ سے اینٹ بج گئی، اور فلسطین میں رہا کچھ نہیں، غزہ اگلے 200 سال تک نہیں بننے والا، اور تم یہاں خوشیاں منا رہے ہو۔ آپ کو یاد ہے جب پڑوسیوں میں طالبان کی حکومت آئی، پورے پاکستان میں مٹھائیاں تقسیم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی تقسیم، کھائیں آپ لوگوں نے، اس مسجد میں نہیں میں نے ہونے دی، میرے پاس بھی مٹھائی کے ڈبے آئے تھے، میں نے کہا یہاں نہیں ہو سکتا، میں امت کی تباہی پہ کسی کو مٹھائیاں نہیں کھلا سکتا۔ ہم نے دیکھا ہوا تھا نتیجہ، 9/11 کے بعد چوکوں چوراہوں پہ مٹھائیاں تقسیم ہوئی تھی، امریکہ تباہ ہو گیا، اور بتاؤ کون تباہ ہوا ہے؟ امریکہ تو آج بھی کھڑا ہے،
بدبختی ہماری ہے، ہمارا افغانستان تباہ ہوا، عراق تباہ ہوا، لبنان تباہ ہوا، شام تباہ ہوا، مصر تباہ ہوا، فلسطین تباہ ہوا، ایران کے اندر ہڑتالیں ہو رہی ہیں، بنگلہ دیش کا کیا عالم ہو رہا ہے۔ یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ بڑے فخر سے ہم خوشیاں مناتے ہیں، ہمارے وہاں 20 لاکھ مر گئے، ہمارے 15 مر گئے، ہمارے 25 لاکھ مر گئے۔ اور خدا کے بندو، یہ خوشی منانے کی باتیں، یہ کوئی خوشی کی بات ہے؟ میرے پاس بھی آئے مٹھائی کے ڈبے لے کے آنے والے، وہ جی اب انقلاب آ گیا، اسلام آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ میں نے کہا انقلاب نہیں آیا، پاکستان کی تباہی آ گئی ہے۔ اور میں اس دن کا جمعہ نکال کے دیکھیں، میں نے دوسرے خطبے کے اندر یہ بات کی تھی کہ اب اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ میں نے اس دوسرے خطبے کے اندر اس دن کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، میں نے اس دن یہ بات کہی تھی، اب پاکستان میں آٹا ختم ہوگا، اب پاکستان میں پٹرول ختم ہوگا، اب پاکستان میں مہنگائی ہوگی، پاکستان میں ڈالر ختم ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں، اس کے بعد ان کی حکومت سے پہلے کبھی پاکستان پہ حملے نہیں ہوئے۔ آپ ریشو نکال کے دیکھیں، جتنے ہمارے فوجی جوان ان کے آنے کے بعد شہید ہوئے ہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ جتنے ہمارے ملک میں قتل و غارت ان کے آنے کے بعد ہوئی ہے، کبھی کسی دوستم کے علاقے میں، اشرف غنی کے دور میں، عبداللہ کے دور میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یعنی کہ ہم وہ بیوقوف لوگ ہیں، چائے کا کپ پی کے دنیا کو بتاتے تھے آؤ ساڑھے سر تے چھتر مارو، بڑے چائے کے کپ دکھاتے تھے دنیا کو۔ کہاں ہے وہ چائے کا کپ دکھانے والا؟ کدھر ہے؟ لاؤ اسے، کرو کٹہرے میں کھڑا، جواب طلبی کرو نا اس سے کہ تمہیں پتہ ہے تمہارا شوخی مارنے والا ایک کپ اس امت کو کتنا مہنگا پڑ گیا؟ وہ جو 170-80 کا ڈالر تھا، 350 تک گیا۔ یہ تمہارے بھائی جن کے نام پہ تم نے مٹھائیاں تقسیم کی اور کھائی تھی نا، اللہ کے بندو، انہی نے اسمگل کر کے ڈالر وہاں سارا لے گئے تھے۔ وہیں پہ سمگل ہو کے چینی گئی تھی، وہیں پہ سمگل ہو کے آٹا گیا تھا، وہیں پہ سمگل ہو کے تمہارا تیل گیا، کہ مہنگائی اپنے عروج پہ پہنچی ہے۔ یعنی کہ عالم ہمارا یہ ہے کہ ہمارے لیڈران کو ہونا یہ چاہیے کہ وقت سے پہلے اس کا تدارک کریں۔ لیڈر کیا ہوتا ہے؟ 25 سال پہلے قوم کو خبردار کرے، 50 سال پہلے قوم کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے بتائے، اگر تم نے یہ حال نہ سوچا تمہیں آئندہ وقت میں اس تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیڈر ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ تھا، اس نے انڈیا وینس فریڈم لکھی تھی اور 25 صفحے لکھے تھے، اس میں سے 25 صفحے علیحدہ کروا دیے اور کہا اس کو میوزیم میں رکھنا، جب 25 سال گزر جائے نا پھر اس کتاب کو مکمل شائع کرنا۔ 25 صفحات کے اندر جو لکھا ہوا تھا، اس نے کہا قوم اس کو ہضم نہیں کر سکتی۔ لکھا کیا ہوا تھا کہ 25 سال کے اندر پاکستان میں بنگلہ دیش بن جائے گا۔ کوئی وحی نہیں آتی کسی کے اوپر، اللہ کے بندو۔ یہ لیڈر ہوتا ہے جس نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوتا ہے، جس نے علم کی روشنی اس کے پاس ہوتی ہے، تاریخ کا مطالعہ کیا ہوتا ہے، دنیا کو دیکھا ہوتا ہے، وہ تاریخی اسباب کی روشنی میں حالات تجزیہ کرتے ہوئے نا آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی آئندہ 5 سال کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے، آئندہ 10 سال میں یہ بھی ہو سکتا ہے، آئندہ 15 سال میں یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو یہ بتانا ہے۔ انہوں نے قوم کو ایک ہی سبق پڑھایا، نحن ابناء اللہ و احباؤ۔ یہودیوں کو جب دنیا میں جوتیاں پڑتی تھی نا تو اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے پتہ کیا کہتے؟ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ نے کہا قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اگر تم اللہ کے پیارے ہو، اللہ کے بیٹے ہو، یہ پوری دنیا میں تمہیں چھتر کیوں پڑ رہے ہیں؟ یہ دنیا میں ذلیل کیوں ہو رہے ہو؟ اور اللہ کے ہاں پیار کا معیار کچھ اور ہے، ہمارے ہاں کچھ اور ہے۔ جب قومیں شکست خوردہ ہو جاتی ہیں نا تو خوابوں کی دنیا میں رہنا شروع کر دیتی، جیسے ہم خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں کہ وہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا۔ ایسے شیخ چلی بنی ہے پوری قوم، لیڈر بھی، عوام بھی، وہ آئے گا تو یہ کر دے گا، سال میں یہ ہو جائے گا، 6 مہینے میں یہ ہو جائے گا۔ اور اللہ کے بندوں، قوموں کو بنتے بنتے صدیاں لگ جاتی ہیں۔ اگر قومیں 2-3 مہینوں میں، 6 مہینوں میں بنتی ہوتی نا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 23 سال نہ لگتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی عظیم ہستی کو قوم بنانے میں 23 سال لگ گئے ہیں، تو اللہ کے بندوں اس کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ قوم اٹھنی نہیں چاہیے، لیکن کم از کم قوم کو احساس کرنا چاہیے۔ ہندوستان کے ایک عالم دین ہے، متنازع سے ہیں ویسے، وحید الدین خان، مر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بڑا پیارا کہیں پہ جملہ لکھا تھا، اس نے لکھا تھا جس روز امت مسلمہ کے لیڈروں نے، مذہبی ہو یا سیاسی، امت مسلمہ کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھنا شروع کر دیا، قوم اوپر نکل جائے گی۔ ان میں سے کن کا بچہ ہے جو کہیں گیا ہو، کسی مشکل میں ہو، تکلیف میں ہو؟ کسی کا نہیں ہے۔ مجھے مار رہے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں، میرے اور آپ کے بچے آگے جا رہے ہیں۔
میرے اور آپ کے بچے دھکے کھا رہے، ان کے بچوں کا مستقبل روشن اور میرے بچوں کا مستقبل تاریک۔ وہ جس طرح اپنے بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں، ہنرمند بناتے ہیں، اور جس طرح اپنے بچوں کو سیٹوں کے اوپر پہنچانے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، کبھی کسی قوم کے بچے لے کے انہیں یہ کام کیا ہے؟ اللہ کے بندو، ان جو ہے وہ دجالوں کے فریب سے باہر آؤ۔ یہ مذہبی لٹیرے ہوں یا سیاسی تماشبین، وابستگی اپنی جگہ پہ، لیکن خدا کے لیے دل و دماغ کو ذرا کھول کے رکھا کرو۔ میں سمجھتا ہوں قوم کی تباہی کے ذمہ دار یہ لوگ برابر کے شریک ہیں، ہم بھی شریک ہیں، یہ بھی شریک ہیں۔ آخری بات کر کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ کتاب بھی لکھی تھی کسی آدمی نے، اس نے پوری تاریخ عالم کا جائزہ لیا، رومن امپائر کا، پرشین امپائر کا، یونان، سائبیریا یونان کی جو حکومت کا، جن کی دنیا میں جن کے ڈنکے بجتے تھے، کیسر و کسریٰ دنیا میں ایک تہذیب ہے اور ابھی تک اس کے آثار باقی ہیں۔ احرام مصر کوئی معمولی چیز نہیں بنانا، یہ محلات بغداد کے، یہ محلات کسریٰ کے ایران کے اندر آج بھی ہزارہا سال گزرنے کے باوجود باقی ہیں۔ آج بھی دنیا کے اندر یونان کا ایک نام ہے، اور یونان کا مقدونیہ کا سکندر اعظم، دنیا اس کو سالار کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اس نے ان تینوں گورنمنٹوں کا جائزہ لے کر دیکھا کہ یار یہ اتنی بڑی بڑی حکومتیں تھیں، تہذیب و تمدن سے آراستہ تھی، پوری دنیا میں ان کا رعب اور دبدبہ تھا، یہ نیست و نابود کیسے ہو گئی؟ یہ کہاں گئی دنیا میں؟ اس نے کچھ نچوڑ نکالے کہ یہ وجوہات بنی۔ اس میں سے ایک اس نے وجہ یہ بھی نکالی کہ یہاں علم کی ناقدری شروع ہو گئی تھی، لوگ علم کو حیثیت نہیں دے رہے تھے، پڑھنے والے کی کوئی حیثیت نہیں تھی، پڑھانے والے کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ آج آپ معاشرے میں دیکھ لیں، جس کے ہاتھ میں کوئی کتابوں میں دین دنیا کی تفریق نہیں کر رہا، جس کے ہاتھ میں کتاب دیکھیں گے پاگل جاندہ شدائی جا رہا، جو اخبارات پڑھتا ہوگا، اداریے پڑھتا ہوگا، کتابیں پڑھتا ہوگا، کہنے وہ مست آ گیا، وہ پاگل آ گیا جی، وہ شدائی آ گیا جی، اب پاگل یا کتابیں لے جاندہ پیا، اب پڑھاکو آ گیا جی۔ اس نے بتایا، اس نے کہا جب علم کی تحقیر ہونا شروع ہو گئی، تذلیل شروع ہو گئی، علم لوگوں نے سیکھنا بند کر دیا اور غریبوں تک علم رہ گیا، مسکینوں تک علم رہ گیا، علم کی ناقدری شروع ہو گئی۔ اب آپ دیکھ لیں، جس دور میں روم گر رہا تھا، ایران گر رہا تھا، اس دور میں روم کے اندر احرام مصر بن رہے تھے۔ ایک طرف وہ تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، ان کی حکومتیں گر رہی ہیں، دوسری جانب وہاں پر کیا بنا رہے ہیں؟ احرام مصر بنا رہے ہیں، جو آج بھی کھڑے ہیں۔ دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی اتنے بڑے بڑے پتھر توڑے کیسے، لگائے کیسے، کھڑے کیسے کیے، کھدائی کیسے کی۔ دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی شداد کا باغ کیسے بن گیا۔ دنیا کو آج تک سمجھ نہیں آ رہی ایران کے محلات کس طرح کے یہ کیسے کھڑے ہو گئے۔ جو قازقستان کے اندر جو ایران کی آج بھی وہاں پر باقیات ہیں، وہاں پر ان کے محلات ہیں، اور وہاں پر جو آگ نکلتی ہے نیچرل، وہ کیسے آ رہی ہے؟ آتش کدہ بجھ نہیں رہا، سمجھ نہیں دنیا کو آ رہی یہ کیسے ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ بنا رہے تھے جب ایران، روم اور پرشین اور رومن اور دیگر ممالک کے لوگ بلڈنگیں بنا رہے تھے، تو مسلمان دنیا کے اندر یونیورسٹیاں کھول رہے تھے، بغداد میں، قرطبہ میں، اشبیلا میں، غرناطہ میں، بلنسیا میں، مرسیہ میں، مصر میں۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے جب فتح کیا نا یہ فلسطین، اس نے کہا کہ جتنے میرے چاہنے والے ہیں اپنا سارا سرمایہ مدرسے بنانے کے اوپر لگائیں۔ اس نے اپنے پلے سے ہزاروں مدرسے بنائے، اس کے بھائی عادل نے ہزاروں مدرسے اپنے پلے سے بنا کر پورے خرچے دیے۔ جب ہم عروج پہ تھے نا تو یہ یونیورسٹیاں، کالج بن رہے تھے، اور وہ زوال پہ جا رہے تھے تو ان کے ہاں کیا بن رہا تھا؟ ان کے ہاں جناب والا یہ احرام مصر بن رہے ہیں، ان کے ہاں کبھی جو ہے وہ ایران کے شداد کے باغات بن رہے ہیں، آذربائیجان میں کچھ بن رہا ہے۔ اور یہاں پر جب ہم مسلمان بر صغیر کے اندر زوال پذیر ہوتے نا، امت مسلمہ میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، صرف آپ کو بر صغیر کی جانب لے کر آتا ہوں۔ جب مسلمانوں کا زوال شروع ہو رہا تھا عروج کے بعد، یہ بر صغیر کے اندر اکبر کے بعد شروع ہوا نا، یہاں بابر کے بعد، اکبر وغیرہ کے بعد، یہ کام ہمائیوں کے بعد سارے شروع ہو گئے زوال کے، لیکن گرتے 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 بھی 100-150 سال لگ گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ دیکھیں گے اس وقت کیا بنایا جا رہا تھا؟ لال قلعہ، قطب مینار، بادشاہی قلعہ، تاج محل، شیش محل، یہ جہانگیر کا مقبرہ ہے، یہ ہمائیوں کا مقبرہ ہے۔ یعنی کہ میں نے 7-8 مثالیں دی ہیں، آپ غور کریں کہ یہ مغل بادشاہ یہاں پر کر کیا رہے تھے۔ یہ بہاول پور کے اندر نواب کے محل آج بھی موجود ہے، ہم نے اس کو کھانا ہے، پینا ہے، چاٹنا ہے، ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ یہ دیکھیں دنیا جب نیچے جا رہی تھی،
ہمارے یونیورسٹیاں بن رہی تھی. یہ ہم نیچے جا رہے تھے تو دنیا کے اندر آکسفورڈ بن رہی تھی, آکسفورڈ بنائی جا رہی تھی. اور جس امریکہ کے صدر نے آکسفورڈ کی بنیاد رکھی تھی, اس نے مرنے سے پہلے کہا تھا میرے کتبے کے اوپر بادشاہ امریکہ نہ لکھنا, میری قبر پہ لکھنا یہ وہ بندہ جس نے آکسفورڈ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی ہے. کہ علم پہ فخر نہیں رہتا. جب علم پہ فخر نہیں رہتا, علم کی قدر نہیں, تذلیل ہوتی ہے, پھر قومیں بھائیوں نیچے آ جاتی ہیں. یہ استاد دنیا کا ہو یا دین کا ہو, اس کا ادب کرنا پڑتا ہے. یہ جو علم ہے نا, علم یہ دین ہے یا دنیا کا, ہم بھی اپنے بچوں کو بتاتے ہیں پہلی سیڑھی ادب ہے. یہ ادب رکھو گے تو کچھ بھی نہیں آتا, فیض پا جاؤ گے. ادب نہیں رکھو گے, لاکھوں کتابیں یاد کر لو, بے فیض کے بے فیض ہی رہو گے. کسی کو تمہاری ذات سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اب دیکھیں ہمارے ہاں امام بخاری رحمہ اللہ کا جھگڑا کیا بنا تھا. اب علم کی ناقدری دیکھیں نا, ماشاءاللہ قاری صاحب ٹیوشن پڑھانے کے لیے گھر جا رہے ہیں, شرم نہیں آتی نہ پڑھانے والے کو, نہ وہ جس کے بچے پڑھے نہ اسے شرم آتی, بے حیا کو. یہ علم کی قدر ہے. کنواں پیاسے کے پاس جا رہے ہیں کہ پیاسا کنویں کے پاس آئے گا. یہ ساڑھے بچے گھر آ کے پڑھا دیو, یہ ساڑھے بچے نہیں بہنے غریباں دے بچیاں نال, سانو کوئی سٹینڈرڈ دا مدرسہ دس دیو. ساڑھے بچے نہ کتے انہاں لوکاں نہیں بہ سکتے, ساڑھے بچے خراب ہو جان گے. تیرا بچہ پورے محلے نو خراب کردا پھرے, ایڈا تیرا بچہ رہندا نہیں جڑا وہ کسی بچے نہ بہ کے خراب ہو جائے گا. تو صحیح ہو اور تیرا بچہ خراب ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو کھا حلال کی روٹی, ہو ایماندار. اگر تیرا بچہ خراب نکل آئے تو گریبان سے آگے پکڑ لینا, تم خود صحیح نہیں ہو. لیکن وہ معیار, یہ او لیول کا سکول ہے جی, یہ اے لیول کا سکول ہے, یہ کیمبرج ہے جی, یہ فلاں. اب مدرسے بھی بن گئے ہیں کہ گاڑیوں والوں کے بچے کہاں آگے پڑھیں گے. انہوں نے قوم کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے پیسہ لگا کے بلڈنگ کرائے پہ لے لی اور پیسے کھا رہے ہیں, ان سے ٹکا کے کھا رہے ہیں. 20-20 ہزار فیسیں لے رہے ہیں, 30-30 لے رہے ہیں. پھر ہمیں فون کر کے پتا کہ ساڑھے بچے نا ساڑھے سٹینڈرڈ دے مطابق مدرسہ دسو کوئی. اب تف افسوس ہے اس قاری کے اوپر جو پڑھانے کے لیے ٹیوشن چلا جاتا ہے 500 کے لیے, 1000 کے لیے. یہاں سختی سے منع ہے کہ یہ کام نہیں کرنا. پوچھ لیں, بیٹھے ہیں قاری صاحب, یہ کام کبھی نہ کرنا, علم کی تذلیل کبھی نہ کرنا, توہین کبھی نہ کرنا. یہ جاتا ہے سائیکل پہ گرمی میں, اس کی سانسیں ادڑی ہوتی ہیں, وہاں پہنچ کے دستک دیتا ہے, قاری صاحب کل پڑھان آیا جی, اج مہمان آئے نے, قاری صاحب اج امی کہندی رہن دیو, قاری صاحب سانو اج نیند آئی ہے. اے کسے بیالوجی ٹیچر نو اے کہندا ہے, سوشیالوجی نو کہندا ہے, کبھی میتھمیٹکس کے ٹیچر کو اس طرح کہہ کے واپس کیا ہے. اس کو 500 دے کے ذلیل کرتے ہیں, اس کو ایک ایک سبجیکٹ کا 5-5 ہزار دے کے اس کی جوتیاں اٹھاتے ہیں, اس کے لیے اے سی والا کمرہ بھی لگاتے ہیں. پھر کہتے ہیں علم نہیں آتا, دین نہیں آتا. فارمیلٹی نہ بناؤ. امام بخاری نے موت گوارا کر لی تھی, ٹیوشن پڑھانا گوارا نہیں کی تھی. امام بخاری کا مسئلہ ہی وقت کے حاکم کے ساتھ یہی تو, نہیں کہا میرے بچے آگے گھر پڑھاؤ. امام صاحب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, اللہ کے بندے میں نے یہ علم ذلیل ہونے کے لیے نہیں سیکھا, عزت حاصل کرنے کے لیے سیکھا ہے. یہ علم میری عزت بڑھاتا ہے, میری تذلیل نہیں کرواتا. تمہارے گھر میں آ کے تمہارے بچوں کو پڑھانا بخاری کی توہین ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, پھر میرے بچے پڑھیں گے نا تو میرے بچے عام بچوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں پڑھیں گے, ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہے, آپ کے حجرے میں پڑھیں گے. وہ کسی شاعر نے کہا تھا میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو, چاند لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو. اس نے کہا ٹھیک ہے میرے بچے پڑھیں گے, لیکن پھٹیوں کے اوپر نہیں بیٹھیں گے, علیحدہ آپ کے کمرے میں بیٹھیں گے, وہاں ان کی کلاس ہوگی. امام صاحب نے فرمایا نہیں, تیرے بچے بیٹھیں گے تو بخاری کے طالب علموں کے ساتھ زمین کے اوپر ہی بیٹھیں گے. امام صاحب تو کٹی ہے کہ رہنا جی, کاٹ دو. حال یہی ہے نا, اور کیا حل ہے اللہ کے فضل سے, جان چھٹے مغرل اتھن سارے, اور کیا حل ہے. امام صاحب تھے رہنا کہ نہیں رہنا, نہیں رہنا, نہیں رہوں گا. چھوڑو یہ علاقہ, شام سے پہلے کیسا مسجد خالی کر دیو, اگلی نماز سے مسلے دینا چڑھیا جے, خبردار اگلا جمعہ پڑھان چلے کسیڑ کے لا لیں گے. جہاں یہ علم کی ناقدری ہو وہاں پھر علم نہیں آتا, قومیں نہیں بنتی. قوم استاد کے پیر اٹھانے, جوتے اٹھانے سے بنتی ہے. یہاں استاد انتظار میں بیٹھا ہے, شہزادہ آئے گا تو پڑھے گا, سبحان اللہ. یہاں استاد منتیں ترلے کر رہا ہے, پڑھنے آ جاؤ, پڑھنے آ جاؤ. استاد منتیں کر رہا ہے, جوتیاں اٹھا رہا ہے کہ جی ہمارے پیچھے جمعہ پڑھنے آ جاؤ. جوتی اٹھا کے, آپ کی جوتی اٹھائی نا, میرے پیچھے آ جانا, سبحان اللہ. یہ علم کی نقدری امام صاحب نے اس کے بعد پھر دیکھا نا مجھے نکال دیا ہے. امام صاحب نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کے ایک بات کہی, یا اللہ تیری دنیا اتنی بڑی ہے اور بخاری کے لیے اتنی تنگ ہو گئی ہے, یا اللہ مجھے اٹھا لے, میرا اب جینے کو دل ہی نہیں کرتا. یہ جس نے قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب لکھی, صحیح بخاری,
امت نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، بدماشوں نے، امت نے نہیں، کچھ بدماشوں نے، گنڈوں نے یہ سلوک کیا اس کے ساتھ، یہ اس کے علم کی قدر ڈالی۔ میں دین کی بات نہیں کرتا، آپ نے اس قوم کو دیکھیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہم نے تو اس کو اتنا ذلیل کر دیا، اس کا آخری انٹرویو سن لے، اسے کہا گیا کسی چیز کا دکھ اور افسوس، کوئی تکلیف، کوئی شرمندگی، اسے کہا ہاں اس منافق قوم کے لیے میں نے ایٹم بم بنایا ہے، یہ مجھے شرمندگی ہے، مجھے افسوس ہے کاش میں یہ کام نہ کرتا۔ کہاں وہ وقت تھا، قاری صاحب ساڈے منڈے نوں ہاتھ نہ لایا جے، ساڈے منڈے کو کام نہ کرایا جے، تسی ساڈے منڈے کو پانی منگاؤ، کر دیا کہنا اج مینوں قاری صاحب نے کہا مینوں پانی پیا دے، میری جُتی سیدھی کر دے۔ قاری صاحب طبیعت ٹھیک ہے تہاڈی؟ ساڈے منڈے نوں پانی دا گلاس منگوان تے بھیجتا اج، اسی کمیاں دے بال ہاں؟ تم کمی سے بھی کم تر چیز ہو بیٹا، تم کمی بھی نہیں ہو، کمی کہلوانے کے بھی بے شرم مستحق نہیں ہو۔ یہ تمہارے زوال کی نشانی ہے امت کی۔ جب امت عروج پہ تھی نا، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، اس کے دو بیٹے امین اور مامون نماز پڑھ کے استاد نکلے، دونوں بھائی نکلے استاد کا جوتا اٹھانے کے لیے، لڑ پڑے وہاں پر، ایک بولا میں اٹھاؤں گا، دوسرا بولا میں اٹھاؤں گا۔ امام صاحب رحمہ اللہ گھبرا گئے، ہارون اوپر سے آ گیا، دو ولی عہد لڑ رہے ہیں، استاد کا جوتا کون اٹھائے گا، استاد کا جوتا کون اٹھائے گا؟ وہ کہتا نہیں میں نے استاد کے پاؤں میں جوتا پہنانا ہے، وہ کہتا نہیں میں پہناؤں گا جوتا استاد کے پاؤں میں۔ پھر دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا ایک ایک جوتا پکڑ لیتے ہیں، ایک جوتا تو پاؤں کے استاد نے پہنا، دوسرا میں استاد کے پاؤں میں پہنا دیتا ہوں۔ ہارون نے سارا منظر دیکھا، بلائے اپنے سارے درباری، کہا بتاؤ دنیا میں سب سے خوش نصیب آدمی کون ہے؟ لوگوں نے کہا جی حضرت آپ، میاں صاحب تسی، حاجی صاحب تسی، شیخ صاحب تسی، چودھری صاحب تسی، تہاڈا بڑا چنگا کیڑا دنیا تے، تسی تے جنتی ہو پکے، خود ہی جنتیں تقسیم کرتے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھئی کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، آپ سب سے عظیم ہیں، آپ کے بچے سب سے خوش نصیب، نہیں میں خوش نصیب نہیں ہوں، میرا بیٹا خوش نصیب نہیں ہے۔ خوش نصیب تو وہ آدمی ہے جس کے جوتے اٹھانے میں بادشاہ کے بیٹے فخر محسوس کر رہے ہیں۔ یہ علم تھا نا، اس کی قدردانی تھی۔ میں نہیں کہتا ہماری کرے، لیکن ہر استاد دین کا ہو یا دنیا کا ہو، جب اس کی نہ قدری ہوتی ہے۔ پچھلی دور حکومت میں کیا ہوا، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر کو ہتھ کڑیاں لگا کے، عرفان صدیقی جیسا بندہ، وہ پڑھا لکھا شائستہ آدمی، اس کے ہاتھ میں قلم تھا، ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ کتنے علماء کو ہاتھ کڑیاں لگا کے پیش کیا گیا، اور ایک تو وہ کوئی یونیورسٹی کے تھے پروفیسر، ہاتھ کڑیاں لگی، ان کی جان نکل گئی تھی۔ جس قوم میں یہ بیماریاں ہونا وہ ترقی نہیں کرتی۔ اللہ کے بندو، ہمیں مرض کا علاج کرنا ہے، خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔